اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ جس کے مؤلف سید ذوالفقار علی زیدی صاحب ہیں، آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ آج اس سلسلے میں سورۃ التین کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اس تفسیر میں وہ پڑھا جائے گا۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 29 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 95 ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورہ کا نام تین ہے۔ فضائل و خواص اس سورہ کے بہت ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی واجب و مستحب نمازوں میں سورہ والتین کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ اس کی خواہش اور رضایت کے مطابق اسے جنت ملے گی۔ موضوعات اس سورہ کے اور مضامین انشاءاللہ قرآن کی آیات کی یعنی اس سورہ کی آیات کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ ابتدائی چند آیات کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون وما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اس سورہ کی آیات ہی کل 8 ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اب اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ لکھا ہے: قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، بس ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ پس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی جو تفسیر میں لکھے ہیں وہ پیش کی جا رہے ہیں۔ والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینین کی قسم، وہذا اور اس البلد شہر، الامین امن والے، لقد بے شک خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو، احسن بہترین تقویم صورت میں، ثم پھر رددناہ پلٹا دیا، اسفلا پسترین سافلین حالت، الا سوائے الذین ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے، فلہم پس ان کے لیے اجر صلہ غیر نہیں ہے ممنون ختم ہونے والا، فما پس کون سی چیز یکذبک تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، بعد اس کے بعد بالدین دین، لیس اللہ کیا اللہ نہیں ہے بے احکم ہے سب سے بڑا حکمران، الحاکمین تمام حکمرانوں میں سے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین قسم انجیر کی اور زیتون کی اور اس سے امن والے شہر کی۔ انجیر مفسرین نے ان دونوں پھلوں کے لیے طبی اور غذائی فوائد پر مبنی روایات بھی بیان کی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ کوئی پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو پھر یہ کہوں گا کہ وہ انجیر ہی ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹلی نہیں ہوتی، تم انجیر کھاؤ، یہ بواسیر کا خاتمہ کرتا ہے اور نقرس، گھٹیا اور جوڑوں کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ زیتون ایک درخت کا پھل ہے اور اس سے تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسے شجرہ مبارکہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں دوسری قسم اس پھل کی کھائی ہے۔ اس پھل میں کسی بڑے عجیب حیاتی فوائد پائے جاتے ہیں۔ زیتون کے فوائد کے لیے ہم ایک ماہر کے مضمون کا خلاصہ پیش کرتے ہیں تاکہ قارئین کو اس کے فوائد سے آگاہی حاصل ہو۔ زیتون یعنی نقص، گھٹیا کا درد، شریانوں کی سختی، بلڈ پریشر اور اعصابی دردوں کے لیے معجزے سے کم نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام پھلوں میں سے صرف 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے اور ہمیں ان دونوں پھلوں کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہم بھی ان 2 اہم پھلوں سے استفادہ کریں۔ جب نقص خون میں پائے جانے والے ایسڈ کی زیادتی اور خون میں چربی کی زیادتی، کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور خون میں فاسد مواد کی زیادتی اور شریانوں کی سختی پر تحقیق کی گئی تو ثابت ہوا کہ ان تمام بیماریوں اور غذا کی کمی، یہ تمام بیماریاں غذا کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں اور ان کے علاج کرنے میں بھی غذائی مواد سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے طور سینین کی اور اس مامون و محفوظ شہر مکہ کی۔ ہم اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ قرآن کریم نے جو اس مقام کو تقدس کا درجہ دیا ہے، یہاں پروردگار کی طرف سے کوئی اہم فیصلہ ہوا ہو، کوہ طور کی عظمت اور تقدس ان اہم واقعات کی وجہ سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے۔ وادی سینا کے پہاڑ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد سے لبریز زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ خدا نے اس پہاڑ کی قسم کیوں کھائی ہے۔ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کے صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے درخشاں پہلو کا آغاز طور سینا کی مقدس سرزمین سے شروع ہوا، جس کا تعلق وحی خداوندی سے ہے جو ان پر نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ تو فرعون کے محل میں بڑی ناز و نعمت کے ساتھ گزرا، پھر ایک واقعہ یعنی ایک قبطی کے قتل کی وجہ سے مصر کو چھوڑنا پڑا اور آپ چھپتے چھپاتے مدائن جا پہنچے۔ خدا کی تدبیر آپ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر لے آئی اور آپ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ کے ساتھ ہو گئی۔ حق میں یہ طے پایا تھا کہ آپ 8 یا بقول 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے حسب وعدہ مدت تک خدمت پوری کی اور اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو لے کر اپنے آبائی وطن مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر رات ہو گئی، ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے کچھ روشنی نظر آئی تو بیوی بچوں سے فرمایا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرے رہو، میں وہاں جا کر راستہ معلوم کروں گا اور تم لوگوں کے لیے آگ لے آؤں گا تاکہ تم سردی سے بچو۔ الغرض آپ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو درخت سے آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں فاخلع نعلیک۔ غیر اللہ کا خیال دل سے نکال دو، تم مقام طور پر ہو اور اپنے رب کا تقرب حاصل کر چکے ہو، میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عصا اور ید بیضا کے 2 معجزے عطا کیے اور آپ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو اس کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا اور تمہاری ہدایت کے لیے کتاب نازل کرے گا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام نے کتاب کے نازل کرنے کی درخواست کی۔ حکم ہوا کہ 30 دن کوہ طور میں آ کر عبادت کریں، روزے رکھیں
بعد میں 10 دن کا اضافہ ہوا، 40 دن کے بعد خدا نے آپ علیہ السلام کو توریت عطا کی۔ آپ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے خدا کو دیکھنے کی درخواست کی اور اس پر اصرار کیا، تو آپ علیہ السلام نے ان میں سے 70 افراد کا انتخاب کیا۔ یہ لوگ طور پر آئے تو آپ علیہ السلام نے تجلی کی درخواست کی، 70 افراد مر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ اسی وادی سینا و کوہ طور سے مربوط ہے۔ طور سینا کی سرزمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقام وحی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر اس سرزمین کی قسم کھائی ہے۔ سورہ طور کی پہلی آیت طور کی قسم، اور دوسری سورہ 3 میں طور سینینا، وادی سینا کے پہاڑ طور کی قسم، بہٰذا البلد الامین، اور قسم اس امن والے شہر کی۔ اس میں شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور تمام مفسرین کا اس میں اتفاق ہے، جہاں داخل ہونے والے کو زمانے جاہلیت میں بھی امن ملتا تھا کہ اگر کوئی مجرم بھی حرم میں داخل ہو جاتا تو حرم میں موجود ہونے تک اس کو امن ملتا تھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ بے شک انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا اور پھر ہم نے اسے پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا۔ خدا کے پسندیدہ اور انسانوں کے لیے مفید ترین 2 پھلوں کی قسم اور 2 متبرک مقامات کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے جواب کے طور پر فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت اور توازن میں پیدا کیا، یعنی آیت کریمہ انسان کو اس کی حیثیت یعنی بہترین صورت رکھنے کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اے انسان، ہم نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا۔ خدا کے مخلوقات میں جن، فرشتے، چوپائے، اعلیٰ حضرت قیاس تمام مخلوقات میں توازن، اعتدال اور شکل و صورت کے اعتبار سے انسان کو یہ شرف عطا کیا کہ وہ بہترین صورت کا حامل ہے۔ انسان روحانی پہلو سے اشرف المخلوقات اور ظاہری اعتبار سے احسن تقویم کا حامل ہے۔ ان چاروں قسموں کے بعد خداوند عالم نے اسے دی ہوئی اسی نعمت کی طرف متوجہ کیا اور اس کے بعد اسے پسترین حالت کی طرف لوٹانے کا ذکر کیا ہے۔ احسن تقویم کے ضمن میں مفتی شفیع نے معارف القرآن میں صحیح مسلم اور بخاری کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا کیا ہے، اور مراد اس سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں سے کوئی درجہ اس کو بھی دیا گیا، ورنہ تعالیٰ ہر قسم کی شکل و صورت سے بری ہے۔ یہ تفسیر معارف القرآن کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، جلد 8 صفحہ 775۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی آیت کے بعد ارشاد ہوا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اس جملے میں سابقہ آیت کے مقابل بتایا گیا ہے جس طرح انسان ابتدا اور اپنے شباب میں آرام مخلوقات سے بڑھ کر، یعنی تمام مخلوقات سے بڑھ کر حسین، معتدل، متناسب تھا، لیکن آخر میں اس پر ایسا دور بھی آ جاتا ہے کہ وہ بد سے بدتر شکل اور برے سے برا ہو جاتا ہے، جو اس کے جسمانی اعتبار سے بتلائی گئی ہے کہ شباب ڈھلنے کے بعد اس کی شکل و صورت میں تبدیلی آ جاتی ہے، بڑھاپا اس کا رنگ و روپ بدل ڈالتا ہے اور معذور، بیکار اور دوسروں پر بار بن جاتا ہے۔ جواب قسم کی دونوں آیات کی تفسیر کے بارے میں یہاں پر آیت اللہ محسن علی نجفی کی تفسیر الکوثر سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا۔ انجیر اور زیتون کا انسان کی مادی ساخت و بافت میں اہم کردار ہے، اور طور سینا اور مکہ کا انسان کی روحانی تربیت میں اور ارتقاء میں خاص کردار ہے۔ ان کی قسم کھا کر فرمایا ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، اور اس کائنات میں اللہ کا عظیم معجزہ انسان ہے جس کی تخلیق بخود اللہ تعالیٰ کو ناز ہے۔ احسن کا مطلب ہے دیگر مخلوقات سے بہتر تقویم، قیام سے ہے جو پائیدار اور بہترین استحکام کے معنی بھی دیتا ہے۔ تقویم کا لفظ تسویہ، تعدیل سے بالاتر مرحلے کا نام ہے، جیسا کہ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 7 نے فرمایا یعنی تخلیق مراحل میں بہتر ترکیب اور اعتدال میں لانے کے بعد جب انسان کو عقل و استعداد اور ارتقاء و تکامل کے اہل بنایا تو احسن تقویم کا مرحلہ آ گیا۔
باقی مخلوقات میں ایک حد تک تسویہ اور تعدیل موجود ہے، لیکن ان میں احسن تقویم موجود نہیں ہے، اس لیے وہ ارتقاء کی قابلیت نہیں رکھتے۔ اگر انسان احسن تقویم کے تقاضوں پر چلتا ہے تو اس کا درجہ اعلیٰ علیین میں ہوگا اور ابدی سعادت حاصل کر سکے گا، دوسری صورت میں اس کا مقام اسفل سافلین میں ہوگا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا۔ احسن تقویم کی اوج پر فائز ہونے کی اہلیت رکھنے والا انسان اگر اس مقام کا لحاظ نہیں رکھے گا تو احسن تقویم کے اوج سے نیچے اسفل سافلین کی کھائی میں جا گرے گا، یعنی پس لوگوں میں سے بھی پس ترین ہو جائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور یہ شخص چوپایوں کی طرح اسفل سافلین میں ہوگا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 79 ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ وہ مویشیوں سے زیادہ گمراہ اور اسفل میں ہوگا۔ جانور کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں خلق نہیں کیا، انہیں مکلف نہیں بنایا، مگر انسان کو عقل و شعور، استعداد و قابلیت کے اعلیٰ علیین پر فائز کیا، اور فرشتوں سے آگے جانے کی صلاحیت ان میں ودیت فرمائی تھی۔ لیکن عملاً یہ شخص بے عقل، بے صلاحیت حیوانات سے بھی بدتر مقام کو اختیار کرتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، بس ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ البتہ ایمان اور عمل صالح والے احسن تقویم کی منزل کو نہیں چھوڑتے، یعنی جو ارتقائی صلاحیتیں ان میں ودیت کی گئی تھیں ان سے بھرپور استفادہ کرتے اور ارتقائی مراحل طے کرتے ہیں اور اس اجر کے مستحق ٹھہرتے ہیں جو دائمی اور ختم نہ ہونے والا ہے۔ اجر غیر ممنون سے یہ نتیجہ اکثر ہو سکتا ہے کہ اسفل سافلین سے مراد عذاب علیم ہے۔ وما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین، پس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ نتیجہ کلام یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اسفل سافلین کے اور کچھ لوگ بے انتہا اجر کے مستحق ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی روز جزا نہ ہو اور یہ دونوں گروہ یکساں ہوں؟ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا، کیا ہم ایمان لانے اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دے دیں یا اہل تقویٰ کو بدکاروں کی طرح قرار دے دیں؟ نیز ارشاد ہوا، بھلا جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تفسیر الکوثر کی جلد دہم صفحہ 217 اور 218 پر لکھا ہے، یکذبک میں خطاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات ایسی ہے جو روز جزا کے بارے میں آپ کی تکذیب کرے؟ یعنی آپ کی تکذیب کرنے پر ان کے پاس کون سی دلیل ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ مضبوط فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اگر فاسق و مومن برابر ہو جائیں اور کوئی جزا و سزا نہ ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سب یکساں ہیں۔ دنیا میں تو فاجر و ظالم کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور اگر آخرت میں بھی نہ ہو تو یہ نظام عبث ہو کر رہ جائے گا۔ خداوند عالم ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور خداوند عالم ہم کو یہ توفیق نصیب کرے کہ ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔